سب سے پہلا سوال ہمارے سامنے ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں وسیم بات کر رہا ہوں۔ شیخ میرا ایک سوال ہے کہ طلاق دینے کا صحیح طریقہ کیا ہے، آپ پلیز مجھے بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے؟ تو دیکھیے، اس سوال کا جواب تھوڑا سا تفصیل طلب ہے کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ شریعت نے ایک شوہر کو طلاق دینے کے لیے بہت ساری پابندیوں میں جکڑ کر رکھا ہے تاکہ یہ طلاق والی صورتحال پیدا نہ ہو۔ تو بہت ساری پابندیاں ہیں طلاق دیتے وقت، اور ان سب کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں کم سے کم الفاظ میں اور مختصر وقت میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ بات دھیان میں رکھیے، طلاق کا طریقہ اگر آپ کو سمجھنا ہے تو سب سے پہلے طلاق کے ارکان کو ذہن میں رکھ لیں۔ دیکھیے، 4 چیزیں ہیں، ان کے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی ہے۔ طلاق دینے کے لیے 4 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، اور انہی چاروں کو طلاق کے ارکان کہا جاتا ہے۔ پہلا رکن ہے بیوی، یعنی اگر کہیں طلاق ہوگی تو بیوی کا ہونا ضروری ہے، تو اسی کو تو طلاق ہوگی۔ دوسرا رکن ہے شوہر، یعنی طلاق دینے والا۔ اور تیسرا رکن ہے سیگا، یعنی جن الفاظ سے جس طرح سے وہ طلاق دے رہا ہے۔ اور چوتھا رکن ہے قصد، یعنی پورے ہوش و حواس میں پورے ارادے کے ساتھ طلاق دے رہا ہے۔ ان چاروں سے متعلق کچھ چیزیں ہیں جو طلاق کے طریقے میں ہم کو سمجھنا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز دیکھتے ہیں مطلقہ، یعنی جس کو طلاق دی جا رہی ہو۔ تو جس کو طلاق دی جا رہی ہو اس کے تعلق سے سب سے پہلی چیز یہ دیکھنا ہے کہ وہ پاکی کی حالت میں ہو، پاک ہو۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا ہے عورتوں کو ان کی عدت میں طلاق دو، ان کی خاص کنڈیشن میں طلاق دو۔ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح بخاری وغیرہ میں، اور وہ حدیث اس پس منظر میں ہے کہ جب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو حیض کی حالت میں طلاق دے دیا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا تھا کہ بیوی واپس رکھو اپنے گھر پہ، تم حیض کی حالت میں طلاق نہیں دے سکتے ہو۔ اور اس حدیث میں، لمبی حدیث ہے، اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتایا کہ عورت کو جو طلاق دی جائے وہ اس کے طہر میں، پاکی کی حالت میں طلاق دی جائے، اور اس عورت سے اس طہر میں ہم بستری بھی نہ کی گئی ہو۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی عورت کی وہ عدت ہے جس میں اسے طلاق دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو جو طلاق کا پہلا رکن ہے مطلقہ، اس کے تعلق سے یہ دھیان میں رکھنا ہے کہ طلاق چاہے جب نہیں دے سکتے، بلکہ طلاق دینے سے پہلے یہ کنفرم کریں کہ عورت پاک ہے کہ نہیں ہے، پہلی چیز۔ دوسرا یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ پاک ہے تو اس پاکی میں شوہر نے ہم بستری کی ہے کہ نہیں کی ہے۔ اگر عورت پاک بھی ہو لیکن پاک ہوتے ہی شوہر نے اس سے ہم بستری کر لی ہے، تو اب پوری جو طہر کی مدت ہے اس میں وہ طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ طلاق دینے کے لیے ضروری کہ عورت پاک ہو اور ایسی پاکی میں ہو جس میں اس سے ہم بستری نہ کی گئی ہو۔ تو یہ 2 چیزیں پہلے رکن کے تعلق سے بہت ضروری ہے کہ عورت کو دیکھا جائے وہ پاک ہے کہ نہیں، اور اگر پاک ہے تو پھر اس پاکی میں اس سے ہم بستری ہوئی ہے یا نہیں۔ البتہ ایک تیسری چیز بھی ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ عورت اگر حمل کی حالت میں ہے تو حمل کی حالت جو ہے طہر کی حالت شمار ہوتی ہے، اس میں وہ طلاق دے سکتا ہے۔ اور حمل کی حالت میں یہ پابندی بھی نہیں ہے کہ اس نے ہم بستری کیا ہے یا نہیں کیا ہے، تو اگر حمل کی حالت میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اسے طلاق دے سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں دیکھنی ہیں پہلی رکن سے متعلق، مطلقہ یعنی عورت سے متعلق۔ دوسری چیز متعلق یعنی جو طلاق دینے والا ہے، تو طلاق کے طریقے میں اس کے لیے کیا کیا پابندی ہے؟ اس کے لیے دیکھیے کئی پابندیاں ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو طلاق دے رہا ہے وہ یہ دھیان دے، یہ دیکھے کہ کہیں اس نے پہلے سے تو کوئی طلاق نہیں دے رکھی ہے جو پروسیس میں ہے۔ اگر کسی نے پہلے سے کوئی طلاق دے رکھی ہے اور طلاق دی ہوئی 1-2 دن ہو گیا اور عورت عدت کی مدت گزار رہی ہے، تو اس حالت میں وہ دوسری طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ ابھی پہلی طلاق پروسیس میں ہے۔ جب تک پہلی طلاق کا پروسیس ختم نہیں ہو جاتا کوئی بھی شوہر اپنی بیوی کو دوسری طلاق نہیں دے سکتا، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العالمین نے کہا الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان، کہ طلاق 2 دفعہ ایسی ہے کہ اس کے بعد یا تو عورت کو واپس لینا ہے یا اسے چھوڑ دینا ہے۔ تو پہلی اور دوسری طلاق کے بعد اللہ رب العالمین نے 2 ہی آپشن دیا ہے، یا تو اس کو واپس لے، رجوع کرے، یا اسے چھوڑ دے۔ لیکن یہ آپشن نہیں ہے کہ ایک طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق بھی دے دے۔ تو شوہر جو طلاق دینے والا ہے وہ طلاق دینے کے طریقے میں یہ دھیان میں رکھے کہ پہلے سے کوئی طلاق تو نہیں دے رکھی ہے جس کا پروسیس ابھی چل رہا ہے۔ اگر پہلے سے طلاق نہیں دی تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن پہلے سے طلاق دی ہے تو اب وہ دوسری بار طلاق نہیں دے سکتا ہے جب تک کہ پہلی طلاق کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ دوسری چیز طلاق دینے والے کو یہ دیکھنا ہے کہ اس کی عورت طلاق لینے کی کنڈیشن میں ہے کہ نہیں ہے۔ کبھی کبھی ہوتا کیا ہے کہ بہت سارے لوگ اپنی بیوی کو طلاق دے دیتے ہیں، عورت
عدت گزار رہی ہوتی ہے اور عدت اس کی ختم بھی ہو جاتی ہے، 4 مہینہ ہو گیا، اس کے بعد پھر طلاق دیتے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ابھی بھی وہ ہماری بیوی ہے اور وہ طلاق دیتے رہتے ہیں اس کو، تو یہ غلط ہے۔ دیکھیے ایک بار اگر طلاق ہو گئی اور اس کی عدت 3 حیض یا 3 ماہ گزر گئی تو اب وہ تمہاری بیوی نہیں رہے گی، اب تم اسے طلاق نہیں دے سکتے ہو۔ طلاق دینے کے لیے ضروری ہے کہ سامنے والی عورت تمہاری بیوی ہو، تبھی تم طلاق دے سکتے ہو۔ تو یہ دوسرا رکن ہے طلاق دینے والا، تو طلاق دینے والے کو یہ چیز دھیان میں رکھنا ہے۔ تیسرا جو رکن ہے طلاق کا وہ سیغے طلاق ہے، یعنی کس طرح سے کن الفاظ میں طلاق دے۔ تو اس کے تعلق سے جو طریقہ ہے طلاق کا وہ یہ کہ وہ ایک وقت میں ایک ہی بار طلاق دے کہ میں تجھے طلاق دیتا ہوں۔ دیکھیے ہمارے یہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ بولتے ہیں تجھ کو طلاق 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 یا تجھ کو 3 طلاق، یہ طریقہ غلط ہے، یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ طلاق دیتے وقت ایک وقت میں صرف ایک ہی طلاق دیں گے، ایک سے زیادہ طلاق دینا یہ بدعت ہے، ناجائز ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تو یہ تیسری چیز ذہن میں رکھنا ہے کہ ایک وقت میں ایک ہی طلاق دیں گے۔ ایک اور چیز بھی ہے کہ طلاق دیتے وقت 2 گواہ بھی رکھ لینا چاہیے، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں طلاق دینا چاہیے۔ جیسے ہم شادی کرتے ہیں تو ہمارے سامنے 2 گواہ ہوتے ہیں، ایسے ہی جب طلاق دینا ہو تو وہاں پہ بھی گواہ رکھ لینا چاہیے۔ آخری چیز قصد ہے، یعنی طلاق دیتے وقت اس کا اپنا ارادہ ہو، وہ ہوش و حواس میں ہو، ایسا نہیں کہ غصے سے بالکل پاگل ہو گیا ہے، یعنی ایسا غصہ ہے جس میں اس کا ہوش ٹھکانے نہیں ہے اور اس حالت میں وہ طلاق دے رہا ہے، یہ طلاق دینے کا طریقہ نہیں ہے۔ طلاق سنجیدگی سے دی جاتی ہے۔ تو یہ چند طریقے ہیں، تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں طلاق دینے کے طریقے میں۔ ان ساری چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آدمی کو طلاق دینا چاہیے۔ اگر ان چیزوں کا کسی نے خیال نہیں کیا تو اس کی طلاق نہیں مانی جائے گی، طلاق کی بدعت ہوگی جو ریجیکٹ کر دی جائے گی۔ یہ بہت ہی اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ورنہ طلاق دینے کا جو طریقہ ہے وہ بڑا تفصیلی ہے اور ایک بندے کو طلاق دینے سے پہلے اس کو سیکھ لینا چاہیے کہ کیسے طلاق دی جاتی ہے۔ تو یہ جواب ہے اس سوال کا کہ طلاق دینے کا طریقہ کیا ہے۔